तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी नौए इंसान की तरह ज़ी अक्ल और अरवाह व इज्साम वाली है। उनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है, खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। उनकी उम्रें हज़ारों साल होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर उनके कुफ़ार इंसान के बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता उनमें फासिकों बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान ज़ायद है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। उन सब का सरगुना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिनमारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से रांदाए बारगाह इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई और उसे इस कदर मोहलत देना उसके इकराम के लिए नहीं, बल्कि उसकी बिला शकावत और अजाब की ज़्यादती के लिए है। इब्लीस की तरह उसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के ज़रिए नेक काम से रोकने और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके मकरू अगवा में नहीं आते, बल्कि ला हौला वला कुव्वता भेज कर नेक कामों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकाए में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और उनके मकरू अगवा से हमें बचाए। फरिश्तों की तरह जिन्नों में भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। हदीसों से साबित है कि उनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज़ सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज़ इंसानों की तरह रहते सहते हैं। लेकिन अक्सर उनकी रिहाइश गाह बयाबान या वैरान मकान और जंगल पहाड़ हैं। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। उस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार के सपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे, जिन की आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करके रखा था। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान कि हर वक्त आदमी के साथ रहता है। वो मुतलकन काफिर मलून अब्दी है, सिवा उसके जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। वो बरकत सोहबत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान हो गया। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता न हो। लोगों ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। इस हदीस की शरह में है कि जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही इब्लीस के एक शैतान पैदा होता है, जिसे फ़ारसी में हमजाद, अरबी में वसवास कहते हैं। ज़ाहिर यह है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं, मुताबिक तादाद औलाद इंसान के। जैसे मछली, नागन, सांप बेवक्त हज़ारहा अंडे देती हैं, तागुती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। मुस्लिम शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का दाई आया तो मैं उसके साथ गया और उन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो हमें ले कर गया और अपने आसार और अपनी आग के आसार दिखाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादरा खाने के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी, और हर मैंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का खाना है। हड्डी और लीद जिन्नात की खुराक है। घर से बाहर या किसी जगह भी ज़मीन पर कोई हड्डी पड़ी नजर आए तो ना तो उसे पैर न मारें और पाँव के नीचे भी ना आने दें। यही बात अपने बच्चों को भी तालीम करें, इस तरह आप और बच्चे जिन्नात से महफूज रहेंगे। एक हदीस के मुताबिक शाम के ज़रा पहले शयातीन जिन्नात उतरते हैं, इसलिए शाम से पहले बच्चों को बाहर घर से वापस बुला लेना चाहिए।
اہل بیت کے ایک بزرگ کا قول ہے کہ بچوں کو رات سلانے سے پہلے ان کے ہاتھ اور منہ دھلوا دیا کریں اگر ہاتھ منہ پر کھانے کے ذرات لگے ہوں۔ جنات کی دنیا میں ایک جگہ ہے جو کہ کوکاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنات کی دنیا ہے جہاں بے شمار تعداد جنات کی رہتی ہے۔ ان کا باقاعدہ ایک بادشاہ ہے جسے شاہ جنات کہتے ہیں۔ اس کا بادشاہوں کی طرح دربار سجتا ہے اور نظام جنات سے متعلق معاملات طے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پریوں کا پرستان ہے جہاں ان کی دنیا آباد ہے۔ ان کی لیڈر ملکہ پرستان کہلاتی ہے۔ جنات سے بچنے کا بہترین طریقہ صبح و شام اور روزمرہ کے مسنون دعائیں ہیں، لیکن اگر جنات آگے ہیں کسی کے ساتھ یا کسی کے گھر تو پھر کسی کامل انسان سے علاج کروائیں، خود سے کوشش نہ کریں۔ اور سب سے آخری اور اہم بات یہ کہ جنات کی باتیں کریں تو دور سے بھی سن کر آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے جنات کی باتیں اپنی محفلوں اور گفتگو میں نہ کیا کریں۔ جنات سے متعلق ایسا ہی ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ کس طرح مسلمان جنات انسانوں سے مدد لیتے ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بھکر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قبل پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑا ہے۔ وہ ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے، پاکستان بننے سے کچھ عرصہ بعد تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بھکر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثریت لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثریت لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور قصے سنتے تھے۔ اس لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں بھیجا کرتے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلا لیتے، اور وہ چلے بھی جاتے چاہے اس کے لیے انہیں کسی دوسرے گاؤں بھی جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے میں دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب کو یہ بات سن کر اور ان کے حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس ہوا۔ وہ شخص بنا پلکے جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کو لوٹتے ہی وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کے حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم ذات، ڈرو نہیں، بلکہ ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم ذات کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟
ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلتے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کے دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔